ہاں لیکن بات سن لیں، اب جانا کہاں؟ اگر بات سب کے سمجھ میں آ گئی، بگڑی کہاں بننی ہے؟ حضور کی بات ہے نا. اچھا سب کی کہاں بننی ہے؟ میری اور آپ کی نہیں. آقا فرماتے ہیں اس دن خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی. آقا فرما رہے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آقا فرماتے میری حاجت ہوگی. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے، جس کو میرے امام نے حدیث یوں بیان کی کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ٹھیک، بگڑی کہاں بنے گی؟ سب کی کہاں بنے گی؟ حضور کی بات. اب سنیں غور سے، سن توجہ سے سن. حضور ہے رحمت للعالمین، وہ رحمت ہے ٹھیک، لیکن رحمت کے ساتھ وہ جتنی بڑی رحمت ہے وہ اتنی بڑی غیرت بھی ہے. اب دھیان سے سننا، اصل عنوان آتا ہے، یعنی وہ جتنے رحیم ہیں اتنے ہی وہ غیور بھی ہے. غیور مطلب غیرت مند. اب غیرت مند کا کیا مطلب؟ رحمت سب کے لیے، توجہ، رحمت، غیرت صرف اپنوں کے لیے. لوگ عنوان کرتے ہیں نا محمد سب کے لیے، تو رحمت کے حوالے سے سب کس کے لیے رحمت؟ کیسی رحمت؟ پوری زندگی سازش کرنے والا عبداللہ ابن ابی مرا، جنازے میں بلایا گیا، چلے گئے، رحمت ہے. اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا. رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، سرٹیفائیڈ جہنمی، سند یافتہ جہنمی عبداللہ ابن ابی، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. اس کو اپنا جبہ دے دیا پہننے کے لیے، کفن کے لیے. فاروق اعظم نے کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر میرا جبہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ مجھے مانتا ہی نہیں تھا. تو پھر حضور کیوں دے رہے؟ کہا اس کے بیٹے کا دل رکھ ہے، کسی کا دل رکھنا ہے، کسی کا دل رکھنا ہے بس، اور کچھ نہیں. حضور اس کے منہ میں لعاب ڈال رہے ہیں آقا علیہ السلام. لیکن اپنی جگہ سب اتنا ستایا، اتنی گالیاں دیا، اتنا سب کچھ کیا. پھر آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا کہ محبوب 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ رحمت دیکھو کیسی رحمت. اگر مجھے معلوم ہوتا نا عمر کہ 70 بار میں معاف نہیں کرے گا، 71ویں مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ دعا کرتا کہ اللہ اس کو معاف کر. یعنی دشمنوں کے لیے کیسی رحمت. توجہ کریں، سگے چچا کا قاتل سامنے آتا ہے فتح مکہ کے دن اور کہتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. کہا جا کر دیا معاف، جا، شرط اتنی کلمہ پڑھ لے مسلمان، جا. کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آتی ہے، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہاں کر دیتا ہوں، جا معاف کیا، مگر کلمہ پڑھ لے، بعد میں سامنے مت آ. معاف، سب کو معاف کیا. غیرت رحمت سب کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن غیرت صرف اپنوں کے لیے. اب اپنوں کے لیے غیرت کیسے؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ پہنچے، وہاں تک پہنچے. 2 بچے لڑ رہے ہیں، ایک گندی گالی دے رہے ماں بہن کی اس کو، اور وہ گالی دے رہے اس کو. دونوں بچوں میں ایک پڑوسی کا بچہ ہے جس کو آپ جانتی ہیں، دوسرا بچہ آپ کا ہے. آپ ہاتھ پکڑ کے تماچا کس کو ماریں گے؟ صحیح کہنا. اگر آپ شریف ہیں اور آپ میں شرافت ہیں تو آپ کس کو تماچا ماریں گے؟ جو آپ کا اپنا ہوگا. پڑوسی کے بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہی ہے نا، جا بھیا جا، اس کے منہ مت لگ، یہ بڑا بدماش ہے، جا تو جا، اور اس کو پکڑ کے پھر مارا. بدماش، اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو گندی گالیاں دے گا، ماں بہن کی گالیاں نکالے گا. اپنے خاندان میں کون گالی دیتا ہے؟ ایسی ہوگا نا، شریف ہے تو. مطلب غیرت کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ اپنوں کے لیے. اب اینڈ پہ پہنچ رہا ہوں، آخری باتیں توجہ کرنا. اگر اپنی شفاعت سے محبت ہے، خود جنت میں جانے کا واقعی شوق ہے، ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو، جنت میں جانے کے شوق کا ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو، سچی تڑپ ہے جنت میں جانے کی. منافقت نہیں کر رہے ہو ایمان لانے کے بارے میں، بلکہ سچا ایمان لایا، رسول اللہ کو سچے دل سے چاہا ہے، سچا پیار کیا، اور اپنی آپ کو اگر حضور کا سمجھتے ہو. اب آپ اللہ کی عدالت میں، رسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے سوچو، رحمت سب کے لیے. دشمن آئے تو چادر بچھا دے، رحمت سب کے لیے. پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے، کلیجہ جبانے والوں کو معاف کر کے اپنا بنا لے. جب تک معاف نہیں کیا تھا تب تک اپنے نہیں تھے، معاف کیا تب اپنے ہوئے، ہے نا. یہ سب چیزیں غور کرنا، مفہوم مخالف مراد مت لینا، لیکن توجہ کرنا. اب سنو، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف، اور وہ بھی کیسی؟ سن لیں. سب سے محبوب ہستی
اپنی بیویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں میں سب سے محبوب ہستی کون؟ محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین، اماں طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، حریم براعت مفتی چار ملت۔ حضور گھر میں آئے، توجہ، غیرت اپنوں کے گھر میں آئے، دروازے پہ کھڑے، کیا دیکھا؟ اماں عائشہ نے تصویر والے پردے دیواروں پہ لٹکا دیے۔ توجہ، دشمن کے لیے چادر بچھانے والا رسول، چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا رسول، گھر میں دیوار پہ چادر لٹکی دیکھی، منہ پھیر لیا۔ توجہ، منہ پھیر لیا، چلے گئے۔ اماں عائشہ پریشان، میری جان، میرے ایمان کی جان، میری زندگی کی بہاروں کی جان، آج منہ پھیر کر واپس؟ وجہ میں نے کیا کیا؟ ایک نیا کام کیا، پردے لٹکا دیے دیوار پر، نکالے، جلا دی۔ آئے، دیکھا پردے نہیں، داخل میں، آقا کیوں چلے گئے تھے منہ پھیر کے؟ عائشہ ہم لوگ دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، تو نے پردے لٹکائے، منہ پھیر کے واپس چلا گیا۔ اپنوں کے لیے یہ غیرت۔ اتنی قریبی محبوب خاتون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، اگر وہ دیوار پہ پردہ لٹکا دے تو بس اتنی بات پر اتنی غیرت، منہ پھیر کے واپس۔ اب اس سے اور بڑی بات، سنبھلنا، سننا، سوچنا، مفہوم مخالف مت لینا۔ اور عظیم ہستی، اور عظیم ہستی نسب کے اعتبار سے، اور عظیم ہستی پیار کے اعتبار سے، محبت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین، خاتون جنت، خاتون قیامت، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ چہیتی کون؟ سیدہ۔ کتنی چہیتی؟ ملنے آ جائیں، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو، حتیٰ کہ انبیاء مسجد اقصی میں جس کے کھڑے ہونے پر کھڑے ہو جائیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ کسی کے لیے کھڑے ہو تو اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا۔ وہ اب سنیں، توجہ، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی؟ کیا؟ فدا کے امی وہ ابھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ ہستی، انہوں نے ایک دن سونے کے کنگن پہن لے۔ توجہ، ہاں، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ رحمت للعالمین کی رحمت پر صرف غور کر کے ان کی غیرت کو بھولنے والوں، جگر جیسا بندہ بتا رہا ہے کہ نازک ہے، بہت نازک، بہت نازک، نازک ہے بہت غیرت سلطان ہے۔ کتنی نازک ہے سن لیں غیرت۔ سونے کے کنگن پہنے کس نے؟ حسنین پاک کی امین، علی مرتضیٰ کی زوجہ نے، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کے لئے کہا بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، کیا کیا؟ سونے کنگن پہنا۔ پوچھ لو کسی بھی مفتی سے، شافعی مسلک کا ہو، حنبلی مسلک کا ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، عورت کے لیے سونا حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے۔ کتنا حلال ہے؟ جتنا چاہے پہنے۔ عورت کے لیے کوئی قید ہے سونا پہننے کی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا جس کے قریب سے، توجہ کرنا، اہل علم کی توجہ، اہل عشق کی توجہ، فاطمۃ الزہرا اس خاتون کا نام ہے جس کے قریب سے کبھی خطا گزر کر بھی نہیں جا سکتی۔ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارے عقیدے میں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کے لیے آیا تطہیر اترے وہ سیدہ، وہ بلکہ ایک بات اور کہہ دوں، جو سیدہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے خدا ان کو بھی خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ شان ہے اس بارگاہ عرش مقام کی۔ مگر سنو، گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی، کیا کیا تھا؟ سونے کے کنگن پہن۔ سونا حلال ہے؟ حلال ہے۔ خاتون تھی، عورت ہے، حلال ہے۔
لیکن نبی کی شہزادی ہے، حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، مکروہ نہیں تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ کے شایان شان نہیں تھا۔ کیوں؟ حضور اپنی شہزادی کو سونا پہنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ، اگر وہ سونا پہنتی تو آج کے دور میں پونا کی کوئی غریب کی بیٹی کہتی بابا جب رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو تم مجھے کیوں نہیں دلاتے ہو؟ تو اس کو اپنی غربت سے تکلیف ہوتی۔ حضور نے فرمایا میری شہزادی تجھے سونا نہیں پہننا، اگرچہ حلال ہے مگر تیرے شایان شان نہیں، کیونکہ تو اور کی بیٹی نہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، تو بغیر سونے کی ہوگی تو میرا غریب امتی کہے گا جب نبی کی شہزادی نے سونا نہیں پہنا تو بھی صبر کر لے، ہماری غربت پر نبی کی شہزادی نے سنتوں کے پردے ڈال دیے۔ حکمت یہ تھی۔ لیکن سنو، غور سے سنو، غیرت رسول نازک ہے بہت۔ غیرت سیدہ مخدومہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ کس نے پہنے؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ حضور نے، توجہ کرنا بہت نازک بات آ گئی، حضور نے کہاں سے سنیو، کہاں سے؟ جس کو کہا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، نازک ہے بہت۔ غیرت سلطان مدینہ، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، اندر نہیں آئے، واپس ہو گئے۔ سیدہ تڑپ گئی، بلال کہاں ہو؟ حاضر ہو شہزادی؟ میرے بابا ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر منہ پھیر کر چلے گئے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، وہ سیدہ ہی تھی جس سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ تعلیم امت کے لیے نازک ہے بہت۔ غیرت سلطان مدینہ، سونے کے کنگن دیکھ کے تعلیم امت کے لیے منہ پھیرا، واپس ہو گئے۔ سیدہ نے بابا کی چاہت میں بلال کو آواز دی، بلال آئے۔ بلال ان کنگنوں کی وجہ سے بابا ناراض ہو گئے، بلال ان کنگن کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، یہ کنگن لے جاؤ، اسے بیچ دو اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کنگن لے گئے، بیچ دیا، اطلاع کی، آئے، بابا لپٹ گئی۔ کیوں منہ پھیرا؟ بیٹی تیری شان نہیں کہ تو سونا پہنے۔ اب دو باتیں، اما عائشہ دیوار پہ پردہ لٹکا دیں، پوچھو کیا حرام ہے؟ ایسا جیسے شراب کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے غیبت کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے جھوٹ نہیں نا، ایسے حرام تو نہیں۔ محبوبہ محبوب رب العالمین دیوار پہ پردہ لٹکا دیں تو منہ پھیر لیتے۔ شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت، اگر سونے کے کنگن پہن لے منہ پھیر لیتے، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ آخری بات، اینڈ پر سب کو جانا کہاں؟ محشر میں بگڑی بنانے جانا کہاں جانا؟ حضور کے پاس۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اور شفاعت کس کی کریں گے؟ صرف اپنوں کی۔ شفاعت کس کی کریں گے؟ جنت میں کس کو لے جائیں گے؟ صرف اپنوں کو۔ اب گئے حضور، کہیں بگڑی نہ بنی، نہ آدم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ شیس کے پاس، نہ داؤد، نہ ایوب کے پاس، نہ ذوالکفل کے پاس، نہ عزیر کے پاس، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آقا شفاعت کر دے تاکہ اس محشر سے چھٹکارا پا کے جنت میں چلا جاؤں۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ گئے شفاعت کریں، اور داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا، اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ چوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غیرت کی وجہ سے، اور کہہ دیا بدبخت، میرا کہلا کر میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، تم اچھا عمل کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے، تم برے عمل کرتے ہو میرا دل دکھتا ہے۔ اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ہے کوئی؟
سب منہ پھیر لیں ان کا آستانہ. میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. جب سب ہاتھ اٹھا لیں ایک ان کا در ہے، لیکن وہ تو اتنی نازک غیرت رکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں. اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں منہ پھیر، کہاں جاؤ؟ کس کو مناؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں دعائی دو گے؟ کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ قبر انور میں داڑیاں منڈا کر حضور کا دل دکھاتے ہو، گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہو. ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں. ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور 24 گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے ہوا کیا ہے نادان، اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو. جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا، شراب پی کے، نشہ کر کے، زنا کر کے، حرام کاروبار کر کے، جھوٹ بول کے، اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مد منہ پھیر لیا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے. جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیم امت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا ہے مسلمانوں، ذرا جاؤ. تعلیم امت کی خاطر یہ بتا رہے کہ جب میں سونے کے کنگن کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی منہ پھیرتا ہوں تعلیم امت کے لیے، ناراض ہو کے نہیں، تعلیم ہوں. جب میں عائشہ کے حجرے سے منہ پھیر سکتا ہوں، تم کون ہو؟ تم کون؟ غور کرنا، گھر جا کے سوچنا. اور عشق رسول کا دعویٰ ہے نا میرے بھائی. بس اتنا کہتا ہوں، اللہ ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے. ہم ان کے عشق میں اپنے گناہ آلود زندگی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں؟ تو اور ایک بات بتاؤں، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سب کو منانا مشکل ہے، اللہ رسول کو منانا بہت آسان ہے. آنکھیں بند کرو، رو لو، اور جان سے زیادہ قریب رسول سے کہو آقا بہت بھول ہوئی مجھ سے، مجھے احساس نہ تھا کہ آپ کی غیرت اتنی نازک ہے. میں تو رحمت پہ توجہ کر کے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن غیرت اتنی نازک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن کسی قادری فقیر کی توجہ دلانے پہ سوچ رہا ہوں، حضور معاف کر دیں. ارے جب وہ چچا کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، تم تو ان کے ہو، ان کے ہو نا، انہی کے ہو. ہم ان کے ہیں اور انہی کے. اور کون ہے ہمارے پاس؟ واللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تو نے نبی دیا، کیسا؟ اللہ خود کہتا ہے حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ کمال مہربان ہے. تو ان کو منا لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اگر کل تک نماز چھوڑتے تھے، اسی وقت توبہ کر کے کہو آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چھٹے گی. سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ ہو، نہیں چھٹے گی. حضور یہ داڑھی منڈا کر مشرک یہود و نصارہ کی طرح چہرہ بناتا تھا، آج کے بعد وستورہ نہیں لگے گا. آقا مجھ سے نہیں، اپنے آقا سے کہو میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو تم سب میں زیادہ برا ہوں، مجھے تو اپنی پڑی. بلکہ میں تو جب سوچتا ہوں حیران رہتا ہوں. مولانا لوگ کہہ رہے تھے سید زادہ، یہی سوچ کر تو پریشان رہتا ہوں کہ سید زادہ. آخری باتیں عرض کروں، سن لو. بہت مچلتے ہو نا، مچلو بھی، لیکن تھوڑا غور بھی. حضرت امام جعفر صادق کیسا سید زادہ ہیں؟ امام اعظم جیسے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کریں، ایسا سید زادہ. اتنا پختہ نسب کہ سنیوں کے بچے کو ان کا نسب یاد. جعفر صادق اولاد ہے محمد باقر اولاد ہے امام زین العابدین، وہ اولاد ہے امام حسین، وہ اولاد ہے مولا علی، وہ شوہر سیدہ کے، اور وہ اولاد ہے رسول اللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مسافہ کرتے، لوگ ان سے مسافہ کرتے، دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا. یہ ناچنا کودنا چھوڑو، بے فکری چھوڑو. دیکھو جن کے باپ کی جنت ہے ان کا حال، جن کے باپ کی جنت ہے ان کا، جب مسافہ کرتے ہاتھ پکڑ لیتے. کون؟ امام جعفر سے ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھ سے وعدہ کر میرے بھائی،
پبلک سے کہتے عوام سے، مجھ سے وعدہ کر اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے۔ کون؟ امام جعفر صادق۔ ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا، ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا۔ پوری رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق، غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم ہے یہ، غوثیت کبریٰ پر فائز ہے۔ ان کے پاس سے غوثیت آگے بڑھی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے، ایسے غوث ہیں۔ لیکن ہاتھ عوام کا، پبلک کا ہاتھ پکڑ کے، عام مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے اگر تیری بخشش ہو گئی تو میرے لیے سفارش کرنا اللہ کے ہاں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش۔ لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں، آپ تو حضرت سید ہیں نا، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، شافع یوم النشور ہے آپ کے نانا، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ تو امام جعفر صادق کہتے یہی تو رونا ہے نا کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے اس پہ ڈرتے ہیں۔ 700 رکعت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے ہیں اپنے نانا کو منہ کیا جب وہ منہ دکھانے کی بات کرتے ہیں میں کس خیر کی، میں تو آپ سے زیادہ خیر گزرا ہوں۔ بلکہ آئیے چلیے امام جعفر صادق کی سنت پر ہی عمل کر کے بات ختم کر دوں۔ امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا۔ تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محفل ختم کر۔ پونا والو تم میں نیک بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں، نیچے بھی اوپر بھی۔ کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ اٹھائیے نا ہاتھ، بتائیے آپ وعدہ کرتے ہو؟ ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو مت بھولنا، اس کی سفارش کر دینا کہ اللہ یہ کیسا بھی تھا تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تھا، بخش دے اس کو، کیونکہ نانا کے پاس تو منہ دکھانے کی اوقات ہی نہیں ہے۔ بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں، کل سے زندگی بدل لو اور اتنا سوچو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔